بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں۔ میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے، کیا خطا ہم سے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ پر محمد والے محمد صلوات۔ الرسول سوسائٹی آف وکٹوریا میں آپ کو پتہ ہے خمسہ مجالس کا سلسلہ جاری ہے، جس سے قبلہ حافظ گرامی صاحب خطاب فرما رہے ہیں۔ 7:30 پہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے، 7:45 پہ مولانا کا خطاب ہوتا ہے، کیونکہ نماز کا بھی ہمیں ٹائم لے ہوتا ہے، نوحہ اور سب چیزیں ہوتا ہے، تو اس لیے پلیز ٹائم کی پابندی رکھیے گا آپ لوگ۔ یہ ہے کہ آپ لوگ پلیز اگر آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو مسئلہ نہ ہو۔ ایک بچی بیمار ہے، ICU میں ہے، اس کے لیے دعا کرتے ہیں پروردگار بھیک کے بیمار کربلا اس کو صحت و تندرستی دے، اس کی صحت و تندرستی کے لیے بلند تر صلوات پڑھ دیجیے۔ اب میں گزارش کروں گا قبلہ علامہ حافظ گرامی صاحب سے کہ آج خصوصی مجلس سے خطاب فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، پر محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحق فاطمہ و ابیہا و بالوہا و بنیہا، صلوات پڑھے محمد۔ عزاداران شہزادی کونین، ایام فاطمیہ کی الاسر امام بارگاہ میلبرن کی دوسری مجلس، دوسری روایت کے سلسلے کی یہ مجالس ہیں۔ اب پورا ڈیپینڈ کرتا کہ چاند آج ہوگا کل ہوگا،
ورنہ شہادت یا وینسڈے ہوگی یا تھرسڈے ہوگی. بہرحال 3 جمادی الثانی یہ 90 دن والی روایت ہے جو کل میں نے تھوڑی سی ڈیٹیل بتائی تھی. یہ وہ روایت کہ 90 ڈیز میں رسول کی بیٹی دنیا سے چلی گئی. کیوں گئی؟ اس لیے گئی کہ وہ ظلم عظیم ہوا بی بی کے اوپر. اللہ کے رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی 3 دن کے اندر شہزادہ محسن کی بھی شہادت ہے اور بی بی بھی زخمی ہو گئی. یہ ہمارے لیے سب سے بڑا غم ہے، یہ یاد رکھنا. میں بار بار بول رہا، کل سے بول رہا، یہ بہت بڑا غم ہے. اب یہ 3 دن مسلسل جتنا ہو سکے پرسہ دے لو. پھر 1 سال کے بعد یہ دن آئیں گے، پھر 1 سال کے بعد ایام فاطمیہ آئیں گی. اور ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ بی بی نے ہم کو یہ سعادت دی، یہ عزت دی کہ ہم ان کا ذکر کر سکیں. مجلس کی ٹاپک دعا تھی کہ فاطمہ سے بڑا کوئی واسطہ نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنے کا. دعا نیسیسٹی ہے آج کی. ہر گھر میں کوئی ملینر ہو، بلینر ہو، ٹریلینر ہو، دعا تو کرنا ہی کرنا ہے. فرعون بھی دعا کرتا تھا، جو اپنے آپ کو خود خدا بولتا تھا وہ بھی خدا سے ہی مانگتا تھا. دعا ایک سپر ہے، ایک شیلڈ ہے کہ جو ہر مصیبت میں تمہارے کام آئے گی. جب سارے دنیا کے دروازے بند ہو جاتے، ہمارے سامنے ایسا لگتا ہے کہ سوائے اندھیرے کے کچھ نہیں ہے، دعا سے روشنی آ سکتی، دعا سے تمہارے دل کو سکون پہنچ سکتا، دعا سے تم اللہ کی بارگاہ میں قریب ہو سکتے. ورنہ ہمارا اور اللہ کا کیا مقابلہ کہ ہم اللہ سے بات کریں. دعا ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے اب اللہ ہمارا کریٹر ہے، خالق کائنات ہے، ہمارا رب العالمین ہے، ہمارا رب المشرقین والمغربین. وہ یہ کہتا کہ میں بندے سے قریب ہو جاتا، بندہ مجھ سے قریب ہو جاتا جب وہ مجھ سے دعا مانگتا. اسی لیے کہا کہ صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے. آپ مسلسل رات بھر نمازیں پڑھ رہے، نماز کمپلیٹ کی کھڑے ہو گئے، کمپلیٹ کی کھڑے ہو گئے، مسلسل رات بھر نماز پڑھ رہے. اور اگر آپ نے اپنے ہاتھوں کو بلند نہیں کیا، اگر آپ نے دعا نہیں کی تو وہ ساری نمازیں منہ پہ پھینک دی جائے گی. اللہ ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے. ہر نماز کے بعد دعا مانگو. دعا کے لیے یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی وقت ہے، 100% وقت ہے کہ کون سے وقت پہ کون سی دعا قبول ہوتی ہے. انشاءاللہ ان مجالس میں ابھی 2-3 مجلسیں اور ہیں نا، تو میں بتاؤں گا کہ کیسے دعا قبول ہوتی ہے. وہ فائن، لیکن 24/7 تم دعا مانگ سکتے، 24 گھنٹے. ہمارے لیے دنیا والوں سے اگر مانگنا ہے تو وقت پہ مانگا جاتا ہے، موڈ دیکھ کے مانگا جاتا ہے، دیکھ سمجھ کے مانگا جاتا ہے. ایسا نہیں کہ آپ کسی کو بھی کھڑے رہ کے آپ بول دیں. ایون اگر آپ فقیروں کو دیکھیں، بیگرز کو دیکھیں، پوری دنیا میں کتنا مانگتے وہ لوگ. کوئی فقیر آ کے آپ کو نہیں بولتا مجھے $1000 دے روڈ پہ. وہ $1 مانگے گا، $5 مانگے گا. اس کو معلوم ہے کہ جتنا میری لمٹ اتنی ہے. کوئی آ کے یہ نہیں بولتا کہ 1000 دو، 2000 دو، 3000 دو. آپ سگنل پہ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی آ کے نہیں بول رہا کہ آپ مجھے پیسے دو، $1000 دو. ایک لمٹ میں مانگتے. لمٹ میں بندوں سے مانگا جاتا، اس سے نہیں. کیا بول رہا یار میں؟ اللہ بولتا میں غیر حساب عطا کرتا ہوں. غیر حساب کا مطلب کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی حساب نہیں ہے. جتنا چاہے تم مانگتے ہوئے تھک جاؤ گے، وہ دیتا ہوا نہیں تھکے گا. اور ہمیشہ کوشش کرو کہ واسطہ دے کے دعا کرو. شہزادی کونین کا سب سے بڑا واسطہ. میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ مولا کا واسطہ مت دیں، مولا حسن کا واسطہ نہیں، 14 کا دو. 14 بھی بہت بڑی بات ہے. 14 معصومین تو بہت بڑی بات ہے. آپ فضا کا اور خنبر کا واسطہ دے کے مانگو. جناب فضا کا واسطہ دے کے مانگو. کنیز مظلوم بی بی زہرا ہے نا، اس کا واسطہ دے کے مانگو. خنبر کا واسطہ دے کے مانگو، کوئی حرج نہیں. لیکن واسطہ دو، بغیر واسطے کے دعا نہیں مانگنا. کبھی یہ نہیں بولنا اللہ وہ دے گا. اس نے کافر کو بھی دیا، مشرک کو بھی دیا، مومن کو بھی دیا. وہ یہ نہیں کہتا کہ اگر تم مجھے نہیں مانو گے تو میں تم کو نہیں دوں گا. یہ ہمارا طریقہ ہے کہ اگر کوئی مجھے ایکسیپٹ نہیں کرتا
یا کوئی کسی سے میں ناراض ہو جاؤں، میں اس کی مدد کرتا تھا، لیکن اب میں اس سے ناراض ہوں، میں اس کی مدد نہیں کرتا. یہ بھی ایک بدترین گناہ ہے کہ تم اگر کسی کی ہیلپ کرتے تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہارا یہ محتاج ہے، یہ نیڈی ہے، تم کرتے تھے تو ضرور کرو، وہ تم کو مانے یا نہ مانے. یہ صفت معصومین ہے اور صفت اللہ. اللہ کی صفت کیا ہے؟ وہ سب کو دے گا، اس کو مانو یا نہیں مانو. کافر کو نہیں دیتا. میں انڈیا سے آیا ہوں، انڈیا میں سارے کے سارے اللہ کے ماننے والے تو نہیں ہیں، اور پوری دنیا میں اگر آپ دیکھ لیں، پوری دنیا میں دیکھ لیں، آج اللہ کے ماننے والے کتنے ہیں؟ سب سے بڑا ریلیجن تو کرسچینٹی ہے. کتنے لوگ اللہ کے ماننے والے کتنے ہیں؟ کم ہیں. 20% ہوں گے، 30% ہوں گے، اس سے زیادہ تو نہیں ہے. لیکن اللہ نے رزق کسی کا نہیں روکا، سب کو دیتا ہے. اور جب تک تم مانگتے جاؤ گے دو گے. اللہ کے نزدیک سب سے بڑی دعا، سب سے اچھی عبادت یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں جا کے ہاتھوں کو پھیلاؤ. دوستو، بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے عزت جاتی ہے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے عزت ملتی ہے. کیا بول رہا ہے یار؟ میں عزت کو لینا ہے، کبھی نہیں شرمانا. اب آپ کے سامنے یہ روزوں کے شبیہ ہیں چاروں طرف. اب آپ یہ مت سمجھو کہ بس یہ ایسی رکھ دیا گیا. ہم دور ہیں کربلا سے، نجف اشرف سے ہم دور ہیں. یہ ایک شبیہ. میں یہ نہیں بول رہا یہ نجف اشرف ہے، میں یہ نہیں بول رہا کہ یہ کربلا مولا ہے، لیکن شبیہ تو ہے. یہاں میں کھڑے رہ کے مانگو. واسطہ دے کے تصور میں نجف اشرف کے سامنے آپ کھڑے ہوئے، سامنے مولا کا روزے کی شبیہ، اس کو دیکھ کے مانگو. یوں ہی آؤ اور جاؤ مت. جب امام بارگاہ میں آؤ، جب فرش عذاب میں بیٹھو، دعا مانگو. اس سے بہتر جگہ نہیں ہے دعا کی قبولیت کے لیے. دعاؤں کے لیے جگہیں بھی بتائی گئی کہ گھر میں دعا قبول ہوتی ہے، مسجد میں، خانہ کعبہ میں، ہر جگہ دعا کا بتایا گیا کہ کہاں جلدی قبول ہوتی. جیسا مثال کے طور پہ آپ دنیا کی کوئی مسجد میں جا کے مانگ رہے، ہو سکتا دیر ہو جائے قبول ہونے، وہی آپ خانہ کعبہ میں جا کے مانگیں گے تو جلدی ہوگی. ہو سکتا ہے آپ یہاں کی جلدی نہیں ہو رہی، کربلا مولا میں جا رہے. ایون کربلا مولا میں کہا گیا کہ جب مولا حسین کے روزے میں جانا تو وہاں ہر جگہ دعا قبول ہوتی، لیکن اس جلدی چاہتے ہو کہ دعا قبول ہو جائے تو تحت قبہ چلے جاؤ امام حسین کے روزے میں. تحت قبہ وہ جو مولا حسین کا سرانہ ہے. اگر آپ حبیب ابن مظاہر کی طرف سے آ رہے، اللہ ہم کو زیارت نصیب ہو کربلا کی. جتنی آستہ بولو گے تو جاؤ گے. زیارت مولا حسین اور معصومین کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. میں یہ نہیں بول رہا کہ مولا حسین کے روزے میں کہاں دعا قبول نہیں ہوتی، پلیز غلط مت سمجھو. ہر جگہ قبول ہوتی. جب یہاں ہوتی تو کربلا ہے. لیکن امام حسین کے روزے میں بتایا گیا کہ جو تحت قبہ ہے، جو مولا حسین کا سرانہ ہے، اگر آپ حبیب ابن مظاہر کی طرف سے آئے تو سامنے بالکل تحت قبہ آئے گا. اگر آپ ادھر سے انٹر ہو رہے شہدائے کربلا کی طرف سے تو پہلے مولا کا سینہ آتا، مولا کا پینتی آتا جہاں جناب علی اکبر ہے، اس کے بعد تحت قبہ. لیکن حبیب ابن مظاہر کی طرف سے آ رہے تو آپ سیدھا تحت قبہ پہ نہیں آتے سامنے. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ کہا گیا کربلا مولا حسین کی ذریعے مبارک. دیکھیں میں بار بار اپنی بات کو کلیئر کر کے پڑھا، ہر جگہ ہر چیز امپورٹنٹ ہے. میں کسی کو کم نہیں کر رہا، کوئی غلط مت سمجھو کہ یہاں جاؤ گے تو یہ ہوگا. نو، قبولیت دعا کے لیے کہا گیا کہ جلدی قبول ہوتی ہے تحت قبہ. جہاں مولا حسین کا زخمی سر مبارک 40 کے بعد دفن کیا گیا تھا، وہاں کھڑے رہ کے دعا مانگنا. سامنے وہ تحت قبہ کس کو بولتے ہیں؟ جو ٹوم ہے، گولڈن ٹوم ہے. آدھا حصہ لیڈیز میں ہے، آدھا حصہ جینٹس میں، بیچ میں ذریعے. اگر آپ سر اٹھائیں گے تو آپ کو آدھی ٹوم نظر آئے گی اوپر کی مولا حسین کی. اس کو تحت قبہ بولتے ہیں. وہاں کھڑے رہ کے کوئی دعا مانگے. یا معصومین کے 35 چلے جاؤ جہاں جناب علی اکبر دفن ہے، وہاں کھڑے رہ کے دعا مانگو. کہیں بھی دعا مانگو. میں بار بار بول رہا کہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے. اور جب تک تم دعا مانگتے رہو گے، تمہاری رحمت کے اللہ کے دروازے کھل جائیں گے. کبھی مانگتے ہوئے یہ مت سوچو یار کتنا مانگوں، یہ کبھی نہیں سوچنا. اس سے نہیں مانگو گے تو اور کس سے مانگو گے؟ اس سے نہیں مانگو گے تو اور کس کے پاس جاؤ گے؟ دینے والا کون ہے؟ دنیا والے دینے والے نہیں ہیں. وہ ذریعہ بنا دے گا تم کو دنیا والوں کے لیے.
وہ دل میں اس کے ڈالے گا کہ اس کی ہیلپ کر دو. کتنے واقعات ہیں کہ اس کے دل میں پڑ گیا کہ بھائی اس کی مدد کر دو. مانگ رہے تم اللہ سے، دے رہا وہ. یہ معصومین کا واسطہ دے کے مانگو گے نا تو تمہاری دعائیں جلد سے جلد قبول ہوں گی. اور دعا میں کبھی بھی جا کے دعا یہ نہیں مانگنا کہ اللہ گیو می دس، گیو می دس، گیو می دس، گیو می. صرف دنیا نہیں مانگنا. دنیا، پوری دنیا نہیں مانگو. یہ نہیں بول رہا میں دنیا مت مانگو، یہ نہیں بول رہا کہ آپ رزق مت مانگو، یہ نہیں بول رہا کہ آپ بڑا بنگلہ نہیں مانگو، سب مانگو. اس لیے کہ ہمارے پاس قرآن میں اللہ کہہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا والآخرہ. دنیا بھی اور آخرت بھی دونوں مانگنا ہے. آخرت بھی مانگنا ہے لیکن آخرت کو ہم کم مانگتے ہیں، بہت کم مانگتے ہیں. ہم یہی بولتے ہیں کہ اللہ مجھے میلبورن میں یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے. کوئی بری بات نہیں، کوئی بری بات نہیں. لیکن جب مانگو تو یہ بھی اس کے ساتھ بولو کہ اللہ توفیق بھی دے. رزق مانگو تو اپنی ماں خدیجہ کی توفیق مانگو. کیا بول رہا، کیا بول رہا، کیا بول رہا. اگر توفیق نہ ملے، میرے پاس $1,000,000 آ جائیں، فائدہ کیا ہے؟ وہ آ تو گئے، آپ نے دعا مانگی، مل گئی آپ کو، اور موت آ گئی. پھر یہ پیسہ کوئی اور خرچ کر رہا ہے، حساب تم دے رہے. حساب ہم کو دینا ہے، ایک ایک پینی کا حساب دینا ہے. وہاں جا کے حساب دینا ہے کہ جو تم نے کمایا ہے، جو خرچ کیا، کہاں خرچ کیا، کس چیز پہ. تو ہمیشہ یہ یاد رکھو، دینا دنیا بھی مانگو اور آخرت بھی مانگو. اور ہمیشہ یہ بولنا کہ اللہ رزقاً واسعاً حلالاً طیباً عطا کرے. ہم یہ کبھی نہیں بولتے. ہم یہ بولیں گے کہ مجھے بزنس میں یہ مل جائے، وہ مل جائے، بہت اچھی بات ہے، لیکن بزنس میں مانگ رہے تو بی بی خدیجہ کا واسطہ دے کے مانگو. اس لیے کہ آپ بزنس وومن تھی، آپ بزنس کرتی تھی، لیکن اتنا پاک اور پاکیزہ پیسہ تھا، اتنا پاک پیسہ تھا اسلام آنے کے بعد نہیں، اسلام آنے سے پہلے. اسلام نے بعد میں حرام اور حلال بتایا، خدیجہ کو پہلے سے معلوم تھا. کیا بول رہے ہیں؟ پہلے سے معلوم تھا. یہ چیز کو پیدا کرو. اگر میرے پاس $1,000,000 آ جائیں اور حرام کا ہو جائے تو فائدہ کیا ہو پیسوں کا؟ آپ بولیں گے $1,000,000 ہے، کیا فائدہ، میں یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا. کتنے دن کے لیے کرو گے؟ کتنی لائف ہے؟ لائف کا سپین کیا ہے؟ 60, 70, 80, 90. 90 کے بعد میلبورن کے کوئی گریو یارڈ میں سو جاؤ گے تم جا کے، تمہارا بیٹا لے جا کے لٹا دے گا، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں رہے گا. وہ $1,000,000 کا حساب تم نیچے دو گے. بار بار بول رہا، اس پہ سٹریس کر رہا کہ مانگو تو حلال رزق مانگو، رزقاً واسعاً، واسعاً پھیلا ہوا، حلالن، یہ رزق مانگو. اور جب تم حلال رزق مانگتے ہو نا تو اس کو اللہ زیادہ عطا کرتا، زیادہ عطا کرتا. مانگ کے تو دیکھو، اپنی زبان پہ یہ لاؤ کہ اللہ مجھے ایک پینی بھی، ایک پینی، ایک سینٹ مجھے حرام کا نہیں چاہیے، مجھے صرف حلال چاہیے. حلال رزق ملے گا، اس میں برکت ہوگی. اس کے لیے روز ایک دعا کرو. میں ایک لائن کی دعا دے رہا آپ کو، جسٹ 1 لائن کی، اور واسطہ بی بی مظلوم بی بی زہرا کا دینا، دے کے دعا کرنا. میں عربی میں پڑھ رہا، پھر اردو میں اس کا ٹرانسلیشن کروں گا. روز صبح اٹھ کے when you get up just say one word، ایک لائن ہے بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدی ہے ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس. ایک لائن کی دعا ہے. یہ دعا مانگو. یہ ایکچولی شکر ہے، تھینک یو ہے اللہ کا. الحمدللہ الذی، شکر ادا کر رہے آپ. دیکھو کہ یہ ایک لائن کی تم دعا مانگ رہے اور بی بی زہرا کا واسطہ دے کے دعا مانگ رہے، بحق فاطمہ بول رہے، وہ ابیہا و بالوا و بنیا بول رہے. اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں. اس کا ترجمہ میں پڑھ کے سناتا آپ کو کہ اگر تم روز یہ شکر ادا کرو، یہ میں نہیں بول رہا، یہ مفاتیح الجناح میں شیخ عباس خمی نے روایت کیے اور انہوں نے قول رسول کو پیش کیا. اس میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر، اور ارشاد بھی فرما رہے مولا سے، انہیں 2 معصوم سے یہ روایت ہمارے پاس ہے. 4 شکر ہے جس میں سے ایک میں نے آپ کو بتایا کہ الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدی ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس.
صبح اٹھ کے انگلش میں بولو، اردو میں بولو، گجراتی میں بولو، جو آپ کی زبان ہے اس میں بولو. کیا بولنا ہے؟ اللہ تیرا پلیز غور سے سنو، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا، بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا. اللہ کتنا آسان سن رہے ہیں یہاں. آپ انصاف سے بولو، اگر بندوں کے ہاتھ میں میرا رزق آ جاتا تو غریب زندہ رہ سکتا تھا؟ صرف پیسے والے زندہ رہتے. اللہ نے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا، بندوں کے ہاتھ میں دیے. ذہن سے نکال دو کہ اس کے پاس میرا رزق ہے، اس کے پاس نو. رزق کا دینے والا وہ رازق وہ ہے. یا رازق ہو، اللہ کا یہ نام ہے. 99 نیمز میں سے یا رازق ہو اور ایک نام ہے یا وہابو. یہ دونوں ناموں کی آپ تسبیح پڑھ سکتے ہیں. فجر کے بعد 18 مرتبہ 18 ٹائمز مظلوم بی بی زہرا کا واسطہ دے کے یا رازقو پڑھو 18 مرتبہ صبح میں، اور یا وہابو 18 ٹائمز. وہابو کے معنی ہے پرووائڈر، دینے والا. رازقو تو آپ سمجھ رہے رزق کا دینے والا. وہ صرف رزق کو عطا کرتا ہے، وہ سب کو عطا کرتا ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں، دشمن کو بھی دے گا، مومن کو بھی دے گا، کافر کو بھی دے گا، مومن کو بھی دے گا. فرعون کو بھی دیا، موسیٰ کو بھی دیا. کسی کا رزق روکتا نہیں. اور بی بی زہرا سے بہتر واسطہ نہیں ہے. میں بار بار بول رہا ہوں، بی بی زہرا کا واسطہ دے کے بولو اللہ میرے رزق کو کھول دو. آپ کل سے شروع کرو یہ بی بی کی ولادت تک. آپ خود دیکھنا کہ میلبورن میں تمہارے حالات بدلتے کیسا. اگر کوئی یہ تسبیح پڑھے جو میں بتا رہا آپ کو، بی بی کی تسبیح 18 مرتبہ یا رازقو بولو اور 18 مرتبہ یا وہابو بولو. دونوں اللہ کے نام ہیں. وہابو یعنی پرووائڈر، دینے والا. رازقو تو رازقو. 20 جمادی الثانی میری مظلوم بی بی کی ولادت ہے. اس دن تک یہ پڑھ کے دیکھو. پھر یہ نہیں کرنا کہ اس کے بعد بند کر دیا، یہ نہیں کرنا. آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے رزق میں برکت کتنی ہوئی، آپ کا رزق کھل رہا کیسے. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو کہ جس کے دروازے کئی سالوں سے بند تھے، وہ ہر عبادت کر رہا تھا، ہر نماز پڑھ رہا، شب نماز تک پڑھ رہا. اس لیے کہ نماز شب کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کوئی نماز شب پڑھتا ہے اور یہ وہ بولتا ہے، جملے سنو، نماز شب کوئی پڑھتا ہے اور یہ وہ بولتا ہے کہ میرا رزق رکا ہوا ہے، تو کہا وہ کاذب ہے، جھوٹا ہے. اتنی گارنٹی دی گئی اس نماز کی کہ اگر کوئی نماز شب پڑھے اور بولے میرا رزق رکا ہوا ہے، جھوٹا ہے. اس کو چیک کرنا پڑے گا اپنے آپ کو کہ اس سے کوئی خاص گناہ تو نہیں ہو رہا جس سے رزق رک رہا. رزق رکتا ہے کچھ گناہوں سے جو ہمارے سماج کے، معاشرے کے، سوسائٹی کے کامن گناہ ہیں. بہت کامن گناہ جس کو آج ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، وہ اتنے کامن گناہ. وہ آج میں نہیں چھیڑوں گا. میں آج آپ کو رزق کے بارے میں ہی بتا رہا. کل اس کی وجہ بتاؤں گا کہ کن وجہوں سے رزق رکتا ہے. تو اگر یہ کوئی تسبیح پڑھے اور نماز شب پڑھے تو اس کا رزق کبھی بھی نہیں رکے. جاب سے تم کبھی لے آف ہو گئے ہی نہیں. پورے سڈنی میں بزنس نہیں ہوگا، تمہارا بزنس ہوگا. تمہاری جاب ہمیشہ سیکیورڈ رہے گی. کئی فائدے بتائے گئے اس سے. کیسا رازق ہے وہ اللہ. رازق کیسا ہے؟ نبی سلیمان کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے. نبی سلیمان، غور سے سننا کہ اللہ رازق کیسا ہے. نبی سلیمان یہ وہ نبی ہے کہ جس کو اللہ نے، جنہوں نے مسجد اقصی بنائی یا کمپلیٹ کی اسرائیل میں جو ہے. نبی سلیمان ایک عظیم نبی تھا جس کو اللہ نے پوری دنیا پہ حکومت دی تھی. پوری دنیا کا وہ بادشاہ تھا اور نبی بھی تھے. انہی کے واقعات ہیں کہ جن کو اللہ نے، ان کو سارے جانوروں کی لینگویج، زبان جانتے تھے. وہ انہیں چونٹی کی زبان بھی جانتے تھے، پرندوں کی زبان جانتے تھے، چرند پرند برڈز، ہر سب کی زبان، سب کی لینگویج ان کو آتی تھی. اللہ نے ان کو یہ علم دیا تھا. اب سوچو چونٹی اینڈ جس کو بولتے ہیں، سورہ نمل قرآن میں پورا سورہ اس کے اوپر. عربی میں نمل چونٹی کو بولتے ہیں. سورہ نمل میں پورا واقعہ ہے سلیمان کا کہ کیسے چونٹیوں کے سردار سے سلیمان نے بات کی تھی
اور ہاتھ پہ لے کے چونٹی کتنی ہوتی؟ اتنی سی ہوتی جو آپ کے پیروں میں آتی اور ختم ہو جاتی. اس کی لینگویج یہ جانتے تھے جب. اور ان کے پاس ایک تخت تھا, تخت بہت بڑا ایک تخت تھا, اور اس پہ یہ بیٹھتے تھے اور اس پہ فلائی کرتے تھے. میں بات کر رہا 4000 سال پرانی اپروکسیمیٹلی. اس زمانے میں فلائنگ کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. آج ایئر کرافٹس آ گئے, اگر سامنے سے کوئی ایئر کرافٹ گیا تو ہم کھڑے رہ کے ایسا نہیں دیکھتے. اس زمانے میں جب ان کا تخت فلائی کرتا تھا اس نبی کا, تو پوری دنیا میں جتنے لوگ جہاں جہاں سے فلائی کرتا تھا سب کھڑے رہ کے پریشان دیکھتے تھے کہ کیا شان ہے اللہ کی, یہ کیسے فلائی کر رہے ہواؤں میں, اس لیے کہ ان کی حکومت ہواؤں پہ بھی تھی. چونٹیوں کی بات آئی تو سن لے, ایک چھوٹا سا واقعہ ہے, آپ خوش ہو جائیں گے کہ جب یہ فلائی کر رہے تھے تو چونٹیوں کا پوری لائن نیچے زمین پہ جا رہی تھی ایک ساتھ. چونٹیاں جب چلتی ہیں تو لائن سے چلتی ہیں, کیوں سے چلتی ہیں. تو چونٹیوں کا جو سردار تھا وہ اتنا سا, وہ اپنے پیروں پہ کھڑے رہ کے کہا کہ اوپر سے سلیمان کا تخت جا رہا, میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ان کے ساتھی تم کو کچل نہ دے, تم کو مان نہ دے, سیدھا اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ. ہوا نے چونٹیوں کے سردار کے ان جملوں کو سلیمان کے کانوں تک پہنچا دیا. انہوں نے فوراً تخت کو حکم دیا کہ نیچے اتر جا. وہ نیچے اترا, اس سردار کو بلایا اسی کے لینگویج, اتنا سا وہ آیا. انہوں نے اپنے ہاتھ پہ لیا, ہاتھ پہ لے کے کہا تجھے معلوم نہیں کہ میں نبی ہوں, میں کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس نے کہا اے نبی خدا, آپ سے ڈر تھوڑی ہے, آپ کے ساتھیوں سے ہے. ارے کیا سن رہے, ڈر نبی سے نہیں تھا, ساتھیوں سے ڈر تھا. تو اس وقت سلیمان نے اس چونٹیوں کے سردار سے پوچھا, یہ بتا کہ تیری پاس بہت بڑی فوج ہے؟ تو اس نے کہا نبی خدا میرے پاس تو بہت بڑی فوج ہے. اس نے پلٹ کے پوچھا آپ کے پاس کتنی ہے؟ مثال کے طور پر سلیمان نے کہا 100,000, اس زمانے کا پاپولیشن 100,000. اس نے کہا کہ میں ایک دن میں 100,000 زمین سے نکال سکتے ہیں, اتنی چونٹیاں ہیں میرے پاس, کہیں زیادہ آپ کا سے میرے پاس فوج ہے جس کا میں سردار ہوں. تو نبی ہے یہ, نبی نے پلٹ کے کہا اچھا اتنی فوج تیرے پاس ہے, تو یہ بتا سکتا کہ میل کتنے اور فیمیل کتنے ہیں, اس میں نر کتنے اور مادر کتنے؟ اس نے کہا I'm sorry, میں نہیں بتا سکتے. اس نے پلٹ کے سلیمان سے پوچھا آپ بتا سکتے ہیں؟ آپ بھی تو نبی ہے, آپ بتا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی نہیں, میں بھی نہیں بتا سکتا. یہی سوال میرے مولا سے کیا گیا تھا, امام علی سے کیا گیا تھا کہ یا علی سلیمان سے پوچھا گیا تو انہوں نے تو نہیں بتایا, کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ علی نے کہا کہ کتنے آئے, کتنے ہے اور کتنے آنے والے نر اور مادر میں بتا دوں گا. تو صرف انسانوں کی نسلوں سے علی واقف نہیں تھا, جانوروں کی نسلوں سے بھی علی واقف تھا. صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. اللہ رازق کیسا ہے, بس یہ تو بیچ میں بات آ گئی تھی, اللہ رازق کیسا ہے یہ سن لو. نبی سلیمان, ریور نائل ایجپٹ میں بڑی مشہور ریور ہے, ریور نائل, جہاں سے جناب موسیٰ گزرے تھے, جہاں پہ فرعون کا پورا لشکر, پوری آرمی اندر غرق ہو گئی تھی, ڈوب گئی تھی. تو نبی سلیمان, پلیز غور سے سنیں, میری طرف دیکھو, نبی سلیمان ریور نائل کے سامنے سے جا رہے تھے اور جانوروں کو, مچھلیوں کو دیکھا. اللہ رازق کیسا یہ دیکھو. اس نے, نبی سلیمان کے دل میں خواہش ہوئی کہ میں ان جانوروں کی کو لنچ کروا دوں یا ڈنر کروا دوں, لنچ کروا دوں. دل میں خواہش آئی کہ میں جانوروں کی دعوت کروں. ہاتھوں کو اٹھا کے وہیں پہ کہا پروردگار, دیکھو نبی دعا کیسے مانگتا ہے, وہیں کھڑے رہ کے خیال آیا, اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا دیا کہ اللہ کیا تو مجھے اجازت دے گا کہ یہ جانوروں کی میں دعوت کروں, کھانے پہ بلاؤں؟ آواز آئی سلیمان تم نہیں کھا سکتے, تم نہیں کھلا سکتے ان کو. اس نے کہا نہیں. نبی سلیمان نے کہا کہ نہیں پروردگار, پوری دریا نہیں, پوری ریور نائل کے جانور نہیں, اسپاٹ بتایا کہ یہاں سے لے کے یہاں تک, بس اتنا. یہ اسپاٹ میں جتنے تیری مخلوق ہے پانی کے, غور سے سنو, جتنی پانی کے اندر مخلوق ہے ان کو میں لنچ کروانا چاہتا ہوں. کوئی بری بات نہیں تھی, لوگوں کو کھانا کھلانا تو ثواب ہے. یہ انہوں نے, ہم انسانوں کو نہیں کھلاتے, وہ جانوروں کو کھلانا چاہ رہے. ہم دعوت دینے سے پہلے سوچتے ہیں 1000 مرتبہ اس کو بلاؤ یا نہیں بلاؤ. ہمیشہ یاد رکھو, اگر رزق میں برکت چاہتے ہو, رزق کھولنا چاہتے ہو, تو اپنے گھر میں کسی مومن کو بلا کے کھانا کھلاؤ.
میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں جا رہا 2 دن میں آپ کی بات کر رہا ہوں, ایک دوسرے کی بات کر رہا ہوں. ایک دوسرے کو بلاؤ, ویکنڈ سے بلاؤ, جب بلاتے بلاؤ. اب یہ تو ایام فاطمیہ, اس میں نہیں, ایام فاطمیہ کے بعد. بہرحال اب اس میں کچھ بولنا بھی چاہتا تھا لیکن میں رک رہا کہ آپ کو یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ بلانے سے پہلے آپ کو کسی کا پرمیشن بھی لینا پڑتا ہوگا نا. مجھے نہیں معلوم میلبرن میں لینا پڑتا یا نہیں پڑتا, لیکن دنیا کے دوسرے حصوں میں تو لینا پڑتا ہے. 1 سے 2 دفعہ آپ بلا بھی نہیں سکتے بغیر پرمیشن. بلا سکتے, سب سر ہلا رہے, نہیں بلا سکتے. نہیں میں چھیڑنا نہیں چاہتا, میرے پاس بہت محدود وقت ہے, 15 منٹ رہ گئے میرے پاس بس. تو نبی سلیمان نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار پورے ریور کی نہیں, اسپاٹ بتائے, یہ اسپاٹ سے وہ اسپاٹ تک جتنی تیری مخلوق ہے ان کو میں لنچ پہ بلانا چاہتا. پھر آواز آئی نو. اللہ نے کہا نہیں سلیمان تم نہیں کرا سکتے. پھر انہوں نے مانگا. یہ بھی دعا مانگنے کا طریقہ ہے کہ اگر کبھی تمہاری میلبرن میں دعا قبول نہیں ہو رہی تو گھبراؤ مت, ڈس ہارٹڈ مت ہو, مانگتے جاؤ. اس کو مانگنا بہت پسند ہے. مانگتے جاؤ مانگتے جاؤ مانگتے جاؤ. جیسے دروازے کو تم نوک کر رہے, کرتے جاؤ, کبھی تو کھلے گا. تو اسی انداز سے تم مانگتے جاؤ. ارے میں اتنا مانگ رہا مجھے نہیں مل رہا, کبھی ڈس ہارٹڈ نہیں ہونا. تو نبی سلیمان نے پھر کہا پروردگار پلیز گیو می چانس پلیز. تو آواز آئی ٹھیک ہے سلیمان تم کر لو دعوت. اس نے سلیمان نے کہا کہ فلاں دن یہ اسپاٹ سے وہ اسپاٹ پہ جتنی تیری مخلوق ہے اس کا لنچ میری طرف سے. دوستو عجیب بات ہے, جب یہ کہا اللہ کے پاس سے اوکے ہو گیا, سلیمان فوراً سجدے میں چلا گیا. یہ بھی ایک طریقہ ہے دعاؤں کی قبولیت کا, نعمتوں کو بڑھانے کا, کہ نعمت ملی فوراً شکر ادا کرو. اس لیے کہ تم شکر ادا کرو گے اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرے گا. ہمیشہ شکریہ ادا کرنا. چلے گئے, ڈیٹ ڈیسائیڈ ہو گئی, ٹائم ڈیسائیڈ ہو گیا. نبی سلیمان آئے اس دریا کے پاس. 1 دن پہلے انہوں نے کہا کہ اس مخلوق سے, ان کی زبان تو جانتے تھے, کہ کل کا لنچ میری طرف سے. ٹائم دے دیا مثال کے طور پر 12 بجے, بتا دیا, چلے گئے. اب انتظام کیا, نبی کی دعوت ہے. میں آج کی زبان میں 7 کورس میل تھا. اگر ہم دعوت دیں گے تو 1 یا 2 قریب ختم کر دیں گے, نہیں. اور سلیمان نے زبردست دعوت کا انتظام کیا. پورا غذا لا کے ساحل کے اس اسپاٹ پہ جمع کر دیا. قصص الانبیاء کی روایت میں ہے کہ اتنا رکھا کہ نبی سلیمان کی فوج جو تھی, آرمی جو تھی, اتنی بڑی آرمی کے 6 مہینے کی جو غذا تھی وہ وہاں پہ تھی. سٹاک کر دیا. اس لیے کہ کیوں کیا آپ کو اندازہ نہیں, آپ نہیں سمجھ رہے, کہ سلیمان کو آئیڈیا نہیں تھا کہ نیچے کتنی ہے مخلوق. ارے یار یہ وہی بتائے گا کہ جو زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہے, سوائے مولا کے کوئی نہیں بتا سکتا تھا. اب سلیمان نے فائل اپ کر دیا پورا 6 مہینے کی ان کی غذا. اب میری طرف دیکھو, لک ایٹ می. غذا رکھ دی گئی اور وہ وقت آیا. سلیمان نے 2 رکعت شکر کی نماز پڑھی. میں بار بار آپ کو ایک چیز بتا رہا کہ رزق میں اضافہ کیسے ہوتا ہے, یہ اعمال کرنے سے. جب تم نماز پڑھو ہاتھ کو اٹھا کے بی بی کی تسبیح پڑھ کے بولو اس تسبیح زہرا کا واسطہ, میری مظلوم بی بی کا واسطہ. بی بی کے نام کے ساتھ ہمیشہ مظلومہ بولو, ہمیشہ سلام علیکہ یا مظلومہ بولو, اس لیے کہ بی بی سے بڑا مظلومہ کوئی نہیں. ہمیشہ مظلوم بی بی زہرا بولو, بی بی کا نام ایک دم مت لو, اس لیے کہ دنیا کو معلوم ہو تم اتنا مظلوم بولو, اتنا بولو کہ لوگ پوچھے تم سے غیر کہ فاطمہ پہ ظلم کس نے کیا, تو تم بتا سکتے کہ فلاں 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 نے کیا. بی بی کے اوپر ظلم اتنا ہوا کیا, وہ دن آیا, لنچ کا ٹائم ہو گیا. سلیمان پہلے آ گئے, پورا ارینجمنٹ دیکھا. اب میری طرف دیکھو, ختم ہو گیا واقعہ. ارینجمنٹ دیکھا, شکر ادا کیا اللہ کا سجدہ کر کے, اور ٹائم ہوتے ہی اسپاٹ پہ آ گئے. آ کے ان کی لینگویج میں, ان کی زبان میں پکارا کہ سنو تمہارا لنچ تیار ہے.
باہر آ جاؤ. بالکل ساحل کے کارنر پر رکھ دیا تھا. اب نبی سلیمان قصص الانبیاء، تاریخ اسلام، نجم الحسن قراروی، حیات القلوب، علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جانور آنا شروع ہوئے پانی میں سے، بالکل وہیں پہ تھا. ہزاروں کے قسم کے جانور، ہم صرف مچھلی سمجھ رہے، اوپر سے مچھلی سمجھ رہے. مولا علی علیہ السلام کا جملہ ہے کہ اللہ نے سمندر کے اندر ایک سمندر کو پیدا کیا ہے. کیا سن رہے ہیں یار؟ سمندر کے اندر ایک سمندر ہے، اوشن کے اندر ایک اوشن ہے. اتنے جانور، اتنی مخلوق. دیکھیے دنیا میں زمین کے اوپر جو اللہ کے کریشن ہے نا، انسان جتنے بھی ہیں، ہم جان سکتے ہیں کہ فلاں کنٹری میں اتنے، فلاں میں اتنے، فلاں میں اتنے، فلاں میں اتنے. ایک اپروکسیمیٹلی آپ بتا سکتے ہیں کہ اتنے بلین ٹریلین لوگ اس وقت دنیا میں، اپروکسیمیٹلی بول رہا ہوں. ہر ملک کو اگر آپ چیک کریں، پانی کے اندر کتنے کسی کو نہیں معلوم. وہ بتائے جس کے سامنے خلق ہوا یا جس نے خلق کیا. مولانا نے کہا کہ اوشن کے اندر اوشن ہے، سمندر کے اندر اللہ نے ایک سمندر پیدا کیا. علامہ مجلسی لکھتے ہیں اور نجم الحسن قراروی لکھتے ہیں کہ جب جانور آنا شروع ہوئے باہر کھانے کے لیے آنا شروع ہوئے، نبی سلیمان اتنا بڑا نبی جو جانوروں کی زبان کو جانتا تھا، جو اتنا بڑا کام کیا کہ لنچ کا انتظام کیا، کھڑے رہ کے دیکھنے لگا، خوش ہونے لگا. کتنی دیر؟ 10 منٹ. 10 منٹ. 10 منٹ کے بعد سلیمان نے دیکھا، پلیز میری طرف دیکھ، سلیمان نے دیکھا اندر سے ایک جانور باہر آیا. باہر آ کر اس نے کھانا شروع کیا. کھاتے 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 جتنا رزق تھا وہاں پہ سب کھا لیا. سلیمان کے پسینے چھوٹ گئے. اب ان پیچھے لائن لگی ہوئی ہے، اب پورا کھا لیا. کھا کے وہ اپنی زبان میں سلیمان کو ایسا دیکھتا ہے، نبی سلیمان کو، اور اپنی زبان میں کہتا ہے نبی خدا پیٹ نہیں بھرا. ارے کیا سنا یار؟ تو سلیمان نے کہا بابا تو نے سب کا کھا لیا اور پیٹ نہیں بھرا. ایسا تو نہیں کہ آج فری کا، یہ میرے جملے ہیں، ایسا تو نہیں یہ فری کا تھا تو کھا لیا پورا. ہوتا ہے نا، گھر میں نہیں کھاتے، گھر میں 2 روٹی کھائیں گے، باہر جائیں گے تو 4 کھائیں گے، اس لیے کہ بیوی بنا کے نہیں دیتی، میں کیا کروں. صلوات پڑھ لے محمد والے. میلبرن کی بیوی نہیں، میں ایک جنرل بات کر رہا، مجھے 3 دن رہنا ہے ابھی. تو اس نے کھانا شروع کیا. سلیمان نے کہا تو نے سب کا کھا لیا، پیٹ نہیں بھرا. اس نے کہا ہاں میرا نبی خدا میرا پیٹ نہیں بھرا. اب سلیمان کا جملہ سننا، کیا تو روز اتنا کھاتا ہے؟ اس جانور نے سلیمان کے چہرے کو دیکھا، سر کو ایسا اٹھا کے، پھر سر کو جھکایا، جھکا کے کہا میرا کریم پروردگار 3 مرتبہ روز اس سے زیادہ دیتا ہے مجھے. اسی لیے اللہ نے کہا تھا کہ سلیمان تم نہیں کھلا سکتے، اسی لیے کہا تھا نہیں کھلا سکتے. سلیمان فوراً سجدے میں چلے گئے، کہا پروردگار یہ تیرے بس کا کام ہے، ہمارے بس کا کام نہیں ہے. میں نے کوشش کی تھی، I tried my best، لیکن میں نہیں کر سکا. تب سمجھ میں آیا رازق کون ہے. نہ تم رازق ہو، نہ وہ رازق ہے، نہ وہ رازق ہے. وہ دیتا ہے. الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدی ہے ولم یجعل رزقی فی اید الناس. یاد کر لو اس کو، یاد کر لو. جو صبح میں اٹھ کے اردو میں بولو، انگلش میں بولو، گجراتی میں بولو، جو زبان آتی بولو. یہ ایک لائن ہے، یاد کر لو مجلس کی، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے رزق کو تو نے اپنے ہاتھ میں رکھا، بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا. اگر میرا رزق بندوں کے ہاتھ میں ہوتا، میلبرن میں سب بھوکے مر جاتے ہیں، دنیا میں سب بھوکے مر جاتے ہیں. یہ رزق کی برکت کے لیے شہزادی کونین کا واسطہ دے کر، اور 9 امام بی بی کا 9واں فرزند، 8واں فرزند محمد تقی جواد علیہ السلام.
امام کا نام محمد ہے لیکن لقب جواد ہے. رزق کے لیے اللہ کے رسول اور شہزادی سے روایت کے رزق کے لیے جواد کے معنی ہے بے مانگے عطا کرے. جو صفت اللہ کی ہے وہ صفت ہی اس امام کی ہے. رزق کے لیے اس امام سے بہتر کوئی واسطہ نہیں, اس سے بہتر کوئی واسطہ نہیں. روزانہ نوے امام کا واسطہ دے کر تم رزق کے لیے دعا کرو. ان کو ان کی دادی فاطمہ کا واسطہ, مظلوم بی بی فاطمہ کا واسطہ دو. بولو کہ آپ کو آپ کی مظلوم دادی کا واسطہ. ہر امام کو مظلوم دادی کا واسطہ دو, مولا حسن سے لے کے زمانے کے امام تک. یہ بولو یا فرزند مظلوم بی بی زہرا, آپ میرے رزق کے دروازوں کو کھول دو. انشاءاللہ کل اس کو کنٹینیو کروں گا. میرا وقت ہو گیا, 6 منٹ رہ گئے. 8:30 بجے مجھے مجلس ختم کرنا ہے. جیسا میں نے کہا کہ کل ٹھیک 7:45 پہ ممبر پہ آ رہا. 3 مجلسیں اور رہ گئیں. اب کل ورکنگ ڈے ہے تو یہ نہیں کرنا کہ گھر جا کے تھوڑا ریلیکس کر کے آنا. مجھے معلوم آپ نہیں جاتے, پھر بھی بول رہا ہوں وقت پہ آ جاؤ. 3 مجلسیں ہیں اور دعائیں دوں گا بیوی کے. کچھ نہیں تو کم از کم تم فرش عزا پہ بیٹھ کے 2 آنسو تو نکالو گے نا. تمہارا نام اس فہرست میں آ جائے گا, اس لسٹ میں آئے گا زمانے کے امام کی بارگاہ میں کہ جس نے ان کی دادی کا ماتم کیا, مجلس کی, پرسہ دیا. یہ بخشش کا سہارا ہے, یاد رکھو. یہ ہماری بخشش کا سہارا ہے. بخشش کا سہارا تو بعد میں یہ ہماری زندگی کا سہارا ہے. یہ ہماری لائف ہے, یہ ہماری زندگی ہے. اور بچوں کو ضرور لاؤ. 9 بجے سے پہلے تو مجلس ختم ہو جا رہی ہے. لاؤ بچوں کو معلوم ہو کہ مظلوم شہزادی کا غم ہے. بچے آئیں گے, سنیں گے, ان کے کانوں میں آواز پہنچے گی اور بچے بیٹھیں گے تو تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. یہ مجالس العصر امام بارگاہ میں ہو رہی. اللہ ذکی بھائی کو اچھا رکھے, انہوں نے یہ سب انتظام کیا. ان کی صحیح کو اللہ قبول کرے اور ہماری شرکت کو مظلوم بی بی قبول کر لے انشاءاللہ. اور یہ مجالس ہماری بخشش کا سہارا بن جائے. ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو میری مظلوم شہزادی اور ان کے بچوں کا غم ہے. دوستو, ہماری زندگی کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں شہزادی کا ذکر کرتے رہیں. یہ مجالس سے زمانے کا امام, پورے معصومین, اللہ کا رسول, میرے مولا, سب کے دل کو سکون ملتا ہے. پورے دور ازاں میں ہم سب کا پرسہ سال بھر بی بی کو دیتے ہیں. آج سارے معصومین کو بی بی کا پرسہ دو. وہ غریب شہزادی, وہ مظلوم شہزادی کہ زندہ رہنے کے دن تھے, 18 سال کا سن تھا, لیکن 18 سال میں ظالموں نے وہ ظلم کر دیا کہ ایک ہاتھ کمر پہ آ گیا, ایک ہاتھ میں عصا آ گئی. تڑپ تڑپ کے یہ کہتی تھی, بابا آپ کے بعد وہ مصائب پڑ گئے بابا کہ اگر دنوں پہ پڑتی تو تاریک راتوں میں بدل جاتی. عزیزو, جب بی بی انجرڈ ہوئی, جلتا ہوا دروازہ گرا. بی بی کی شہادت تو پرسوں کی مجلس میں پڑھوں گا, لیکن کون پڑھ سکتا شہزادی کی شہادت؟ جو ظلم ہوا وہ مظلوم بی بی زہرا جانے یا ان کا خدا جانے, اس کے علاوہ کوئی نہیں پڑھ سکتا. لیکن جو کچھ کتابوں میں جو کچھ پڑھ سکتے وہ پڑھوں گا. شہادت پوری کوشش کروں گا. بی بی جب زخمی ہو گئی اور شہزادی دربار میں گئی, ارے میں کتنی آسانی سے بول دیا, دربار میں فاطمہ گئی. رسول کی بیٹی دربار میں جا کے کھڑی ہوئی تھی اور وہ ظالم بیٹھا ہوا تھا. اس ظالم نے یہ نہیں کہا کہ رسول کی بیٹی تم بیٹھ جاؤ. انجرڈ ہونے کے بعد ساری پھسلیاں ٹوٹی ہوئی, پیٹ میں شہزادہ محسن شہید ہو گیا. فاطمہ کھڑی ہوئی تھی. چند گھنٹے کھڑے ہونے کے بعد جب شہزادی دربار سے آئی, جیسے ہی بیت الشرف پہنچی, شہزادی زینب آ کے ماں سے لپٹ گئی.
بیوی نے کہا اماں کہاں گئی تھی اماں؟ فاطمہ نے زینب کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا بیٹی اب تم دربار میں جانے کی تیاری کرو۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے مظلوم بی بی زہرا سے بولتا کہ بی بی آپ جب دربار میں گئی تھی بی بی آپ کے ساتھ کنیزیں تھیں، کنیزوں کی جھرمٹ میں آپ دربار میں گئی، لیکن جب آپ کی بیٹی دربار میں جائے گی تو 700 کرسی نشین ہوں گے، شمر تعارف کرائے گا ظالم کہ حاضر ہی زینب، حاضر ہی ام کلثوم۔ میں نے دربار کا ذکر کیا، شہزادی زینب کی دربار کی مصیبت سن لو، اسی پہ میں مجلس ختم کرتا۔ عزیزو جب شہزادی دربار میں جا رہی تھی، اللہ ہم کو بی بی کی شام کی زیارت نصیب کرے اور شام میں روزوں کی اللہ حفاظت کرے۔ جب زائر دربار جاتا ہے تو اس بازار سے بھی گزرتا ہے، جب بھی بازار سے گزرنا تو نگاہوں کو نیچے کر کے جانا، اس لیے کہ یہ وہی بازار ہے جہاں سے علی و فاطمہ کی بیٹیاں ننگے سر گئی تھی۔ جیسے ہی بازار ختم ہوتا ایک چھوٹا سا دروازہ آتا، اس زمانے میں بہت بڑا دروازہ تھا جس کو باب السعد کہتے ہیں، آج اس کی کچھ نشانیاں ہیں۔ آپ کو معلوم یہ باب السعد کیا ہے؟ اس دروازے پہ جب قافلہ پہنچا اور بی بی نے وہاں پہ دیکھا، روایت میں ہے کہ 12 گھنٹے تک زینب باب السعد پہ کھڑی ہوئی تھی۔ آپ آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا، پرسہ ایسا دو کہ آج بی بی فاطمہ آپ کو دعا دے۔ 12 گھنٹے شہزادی زینب کھڑی ہوئی تھی۔ کیوں کھڑی ہوئی تھی؟ اس لیے کہ دربار سجایا جا رہا تھا۔ رات بھر شہزادی کھڑی ہوئی، جب صبح میں جانے کا وقت آیا شہزادی نے دربار پہ نگاہ ڈالی اور ڈال کے کہا بیٹا میں دربار میں نہیں جاؤں گی۔ بس شمر تازیانہ لے کے چوتھے امام کے پاس آیا اور آگے کہا کہ چل کے اپنے پھوپھی سے کہو کہ دربار میں آئے۔ عزیزو میرا امام توق و زنجیر کو سنبھالا ہوا آیا، آ کے یہ نہیں کہا پھوپھی اماں دربار میں چلیے، بلکہ یہ کہا پھوپھی اماں ذرا بابا کے سر کی طرف دیکھیے۔ اب جو زینب نے نگاہ اٹھائی، حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ زینب نے کہا بھیا رو مت، بھیا رو مت، زینب دربار میں چلی جائے گی۔ بس زینب نے نجف کا رخ کیا اور کہا بابا آپ کی بیٹی دربار میں جا رہی، بابا آپ آ کے میری مدد کرو۔ بس 2 منٹ میں مجلس ختم کر رہا۔ شہزادی دربار میں آئی، آہستہ مت رو، آہستہ مت رو، دربار میں آئی، بھرا ہوا دربار، ظالم یزید تخت پہ بیٹھا ہوا، تشت طلا میں حسین کا سر ہے اور ظالم یزید کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور وہ مولا حسین کے ہونٹوں کی طرف متوجہ ہے۔ بس زینب کام گئی، کہا یزید یہ ظلم کو روک دے، یزید یہ وہ ہونٹ ہیں جسے میرے نانا چوما کرتے تھے، یزید یہ ظلم مت کر میرے بھیا پہ۔ بس یزید نے پلٹ کر شمر سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا یہ علی و فاطمہ کی بیٹی زینب ہے۔ ارے دربار میں میری شہزادی کا نام لیا گیا۔ ظالم کے بس ختم ہو گئی، 1 منٹ میں ختم کر رہا۔ ظالم یزید نے کہا کہ مجھے علی کی بیٹی سے بات کرنا ہے۔ عزیزو کنیزوں نے آ کے میری شہزادی کو گھیر لیا، کہا ہم بات کرنے نہیں دیں گے۔ یزید نے شمر سے کہا تازیانہ لگا کے ساری کنیزوں کو ہٹا دے۔ ساری کنیزیں ہٹ گئی، لیکن فضا آ کے زینب کے سامنے کھڑی ہو گئی، کہا میں دربار میں کچھ ہو جائے میں نہیں ہٹوں گی۔ یزید نے کہا کہ اس پہ بھی تازیانہ بلند کر۔ جب اس نے تازیانہ اٹھایا، فضا پلٹی یزید کی طرف، اس کے قبیلے کے 200 جوان ننگی تلواروں کو لے کے کھڑے ہوئے تھے۔ ان کو دیکھ کر کہنے لگی تم کو شرم نہیں آتی کہ تمہارے قبیلے کی عورت کے اوپر شمر تازیانہ لگا رہا اور تم دیکھ رہے؟ وہ 200 جوان سامنے آ گئے اور آگے کہا یزید شمر کو روک دے ورنہ دربار میں تلوار چل جائے گی۔ یزید کا سر جھک گیا، زینب کا دل پھٹ گیا، کربلا کا رخ کر کے کہا باز آج کنیز کے بچانے والے رہ گئے، زینب کا آج کوئی بچانے والا۔ پروردگار میری مظلوم شہزادی کا واسطہ، میری مظلوم شہزادی کی مصیبتوں کا واسطہ ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل فرما۔
ہماری یہ مجلس میری مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ پروردگار جنت البقیع، جنت المعلا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھنا۔ پروردگار پوری دنیا میں شیعت کی حفاظت فرما۔ میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں پوری دنیا میں جتنے مولا حسین کے چاہنے والے بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ دے دے، ہر بیماری سے محفوظ رکھ، کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے۔ تیری عبادتوں کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، ہم سب کو عمرہ و زیارات نصیب ہو۔ ایک سورہ فاتحہ جمیع مومنین مومنات ذاکرین مجتہدین ماتمدار مراج عالم جس کی آج پہلی رات ہے ان کے لیے، ایک حیدرآباد میں ایک مومن کا انتقال ہوا عنایت صاحب، ان کے لیے پڑھ دیں، اور ہمارے ذکی پنجو بھائی کے والد کے لیے، ان کی اہلیہ کے سارے مرحومین کے لیے، اپنے اپنے سارے مرحومین، اپنے والدین کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم گر چکا در فاطمہ پر، اب ہے زخمی محمد کی بیٹی، ہائے ایک دن سر جھکائے اپنے حجرے میں بیٹھی ہوئی تھی، پھر حسین آ کے اماں سے کہنے لگے آنکھ میں کیوں ہے آنسو بتاؤ مجھے۔ فاطمہ نے کہا میرے نور نظر آج اماں کی یاد آ رہی ہے مجھے، سن کے ماں کی صدا دل تڑپنے لگا، رو کے شبیر نے فاطمہ سے کہا کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، 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 کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں۔ اے انگلی پکڑ کر چلایا سینے سے تم کو لگایا، ان 3 سالوں میں اماں تم نے بہت کچھ سکھایا، ماں سے بچھڑ کر جیتے ہیں کیسے کیا یہ بتاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، ہے دروازہ جب سے گرا ہے پہلو شکستہ ہوا ہے، ٹوٹی ہوئی پسلیاں ہیں شبیر سب جانتا ہے، تکلیف میں ہوں
بچوں کو اپنے کب یہ بتاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی 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 ہے ماں۔ ہے اس فکر میں جاگ جانا، پیاسا نہ ہو میرا بیٹا، احساس مجھ کو ہے اماں، کیا پیار ہوتا ہے ماں کا، راتوں کو اٹھ کر بیٹے کو اپنے پانی پلاتی ہے ماں، ہے قصہ مجھے ایک ماں کا بھیا حسن نے سنایا، بیٹا وہیں سامنے تھا جب ماں نے کھایا تماچا، اب اپنے گھر میں بیٹوں سے اپنا چہرہ چھپاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی 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 ہے ماں۔ ہے جب سے لگا تازیانہ، مشکل تھا مجھ کو سلانا، جب ہاتھ دیکھا تمہارا تب جا کے میں نے ہے جانا، ہو ہاتھ زخمی پھر بھی تھپک کر لوری سناتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، ہے شبیر نے پھر صدا دی، کیا چھوڑ جاؤ گے تم بھی، کیوں ایسا کہتی ہو اماں، رہتی نہیں ماں کسی کی، اچھا بتاؤ کیا دور جا کر پھر لوٹ آتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں۔ ہے ایک روز ایسا بھی آیا تھا فاطمہ کا جنازہ، رخ سے کفن جب ہٹایا شبیر نے ماں سے پوچھا، زیر کفن بھی آواز سن کر آنسو بہاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے، بن ماں کے بچوں سے آ کر جب حال پوچھا علی نے، ہائے رضا اور ذیشان، شبیر رو رو کے بولے، اے بابا گھر میں لگتا نہیں دل جب یاد آتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی 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 ہے ماں۔
کلمہ گو ہنستے رہے، فاطمہ روتی رہی، کلمہ گو ہنستے رہے، فاطمہ روتی رہی، کلمہ گو ہنستے رہے، فاطمہ جلتے دروازے تلے سسکیاں لیتی رہی، ہائے ماں زینب کی، کلمہ گو ہنستے رہے، فاطمہ روتی رہی، کلمہ گو ہنستے رہے، اتنی بے بس تھی مدینے میں نبی کی دختر، جلتا دروازہ کسی نے نہ اٹھایا کر، ہائے کیسا تھا ستم، رکھ کے قرآن پہ قدم، آ گئے گھر میں شکی، کلمہ گو ہنستے رہے، فاطمہ روتی رہی، کلمہ گو ہنستے رہے، تانے سنتے تھے یہ بازار میں لوگوں سے علی، اس نے مارا تھا ہمارے ہی بزرگوں کو کبھی، ہم نے یوں بدلا لیا، قتل زہرا کو کیا، کچھ نہ کر پایا علی، کلمہ گو ہنستے رہے، فاطمہ رو کلمہ گو ہنستے رہے، فاطمہ روتی رہی، جیسے قصاب ذبیحے کو لیے جاتے ہیں، ایسے حیدر کو لئی کھینچ کے لے آتے ہیں، آگے آگے ہیں علی، پیچھے پیچھے وہ چلی، جو ہے زخموں سے بھری، کلمہ گو ہنستے رہے، کلمہ گو ہنستے رہے، یاد جب آتا ہے دل ہوتا ہے پارا پارا، کیسے حسنین کی مادر کو لئی نے مارا، خون آنکھوں سے بہا، صرف یا مہدی کہا، اور زمیں پر وہ گری، کلمہ گو ہنستے رہے، فاطمہ روتی رہی، کلمہ گو فاطمہ روتی، صرف پہلو نہیں بازو بھی شکستہ ہوگا، تم نے کس طرح جنازے کو سنبھالا ہوگا، کیسے تربت میں رکھا تنہا میت کو بھلا، میرے مظلوم علی، کلمہ گو ہنستے رہے، فاطمہ روتی رہی، کلمہ گو ہنستے رہے۔